السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں رفع دین سے متعلق ہی کچھ گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رفع دین کی اہمیت امت کے علماء کی نظر میں کیا ہے، یہ ہم جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی عالم نے امت کے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ رفع دین منسوخ ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا یا اپنی آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا رفع دین کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ رفع دین نماز کی زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ایک دفعہ رفع دین کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع دین کرنا نماز کی تکمیل کا باعث ہے، نماز مکمل ہوگی اس سے۔ جزء رفع دین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، ان کے قول کو۔ امام شافعی، امام احمد اور امام ابن قیم وغیرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین نہ کرے، وہ سنت رسول کا تارک ہے، سنت رسول کو چھوڑنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا۔ اعلام الموقعین میں یہ علامہ ابن قیم نے اس قول کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کے استاذ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی وجہ سے، جس میں رفع دین کا تذکرہ ہے، کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ رفع دین کریں، تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ رفع دین کریں۔ یہ جزء رفع دین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں رفع دین چھوڑ دیا، بے شک اس نے نماز کا ایک رکن ترک کر دیا۔ علامہ عینی حنفی نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام اوزاعی اور امام حمیدی کے علاوہ علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ رفع دین واجب ہے، جس نے چھوڑ دیا اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی پورے بر صغیر میں جس عالم کو پیران پیر کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرنا چاہیے۔ غنیت الطالبین میں ان کی یہ بات، ان کا یہ قول مذکور ہے۔ اس کے علاوہ احناف کے علماء نے رفع دین کے سلسلے میں کیا بات کی ہے، کیا اس کو اہمیت دی ہے، وہ سنیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کے بہت بڑے عالم قرار دیے گئے ہیں، ان کی کتاب بہت مشہور ہے، حجت اللہ البالغہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب رکوع کرنے کا ارادہ کرے تو کندھوں یا کانوں تک رفع دین کرے، ہاتھ اٹھائے، اور جب رکوع سے سر اٹھائے اس وقت بھی رفع دین کرے۔ میں رفع دین کرنے والے کو نہ کرنے والے سے اچھا سمجھتا ہوں، رفع دین کرنے والے کو نہ کرنے والے کے مقابلے میں اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ رفع دین کرنے کی احادیث زیادہ اور صحیح ہیں، بہت صحیح ہیں، زیادہ بھی ہیں حدیثیں اور صحیح بھی ہیں حدیثیں۔ یہ حجت اللہ البالغہ میں یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جو حنفی عالم ہے۔ علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی، یہ بھی حنفی عالم ہیں، فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تعلیق الممجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنے کا ثبوت بہت زیادہ اور نہایت عمدہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہے، ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، ان کے پاس کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حق بات تو یہ ہے کہ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کے ثبوت میں کوئی شک نہیں۔ قوی سند اور صحیح احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے رفع دین کرنا ثابت ہے۔ یہ انہی کا قول ہے، علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی عالم ہے۔ ان کے علاوہ علامہ سندھی نے حاشیہ نسائی میں، علامہ انور شاہ کشمیری نے عرف الشذی میں، اور علامہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں، اور مولانا اشفاق الرحمان نے نور العینین میں رفع الیدین کے صحیح اور ثابت ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ رفع دین سنت متواترہ ہے، یعنی کنٹینیو سنت ہے۔ یہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک علماء فتویٰ دیتے آ رہے ہیں، اور اس پر مسلسل عمل ہو رہا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں، مسالک اور تقلید کے نام پر اسے ترک نہ کریں۔
تقلید کی پٹی پہن کر کے اسے ہم بھلا نہ دیں، چھوڑ نہ دیں۔ کبھی کوئی منسوخ کہتا ہے، کبھی کوئی بت گرانے کا نام دیتا ہے، یہ سب شیطان کے چور دروازے ہیں، شیطان کے بھول بھلائیے ہیں، ان میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کرتے ہوئے سنت کے مطابق اس سنت کو انجام دینا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھیے کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم۔ صحیح مسلم میں یہ قول ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر اپنا لیجئے، بغیر کسی مسلک کی تعصب کے، بغیر کسی تقلیدی پٹی پہننے کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے۔ حضرات گرامی، یہ رفع یدین سے متعلق کچھ گفتگو تھی۔ انشاءاللہ العزیز رکوع کا طریقہ اور رکوع کی دعائیں آئندہ ویڈیو میں آپ سنیں گے، اور پھر آگے کی نماز کی اور جو چیزیں ہیں وہ جانیں گے۔ نماز، نبی کی نماز کیسی تھی، یہ ہم اور آپ اس سیریز میں آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیکھنے اور جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے دے۔ حضرات گرامی، یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ نبی کی نماز سیکھ رہے ہیں ہم، اس کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ رمضان مبارک کی سیریز سے رمضان